learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। सूरह तौबा आयत 75। व मिनहुम, और उनमें से वो भी हैं, मन अहदल्लाह, जिन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया, ला इन आताना मिन फजलिही, कि अगर उसने हमें अपने फजल से दिया, लनसद्दकन्ना, अलबत्ता हम जरूर सदका करेंगे, वला नकूनन्ना मिनस सालिहीन, और हम जरूर हो जाएंगे नेक लोगों में से। मुनाफिकों में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया था कि अगर आपने हमें कुशादगी अता की और अपने फजल से हमें माल दिया तो हम अल्लाह ताला के रास्ते में देकर नेक लोगों में शामिल हो जाएंगे, यानी हम दीन के रास्ते में माल लगाकर उसकी हिफाजत करेंगे, सिला रहमी करेंगे और मेहमान नवाजी करेंगे और नेक अमाल करेंगे। यह आयत सालबा बिन हातम इंसारी के बारे में नाजिल हुई। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि मेरे लिए मालदारी की दुआ कीजिए। आपने फरमाया कि थोड़ा माल जिसका शुक्र अदा हो उससे बहुत अच्छा है जो अपनी ताकत से ज्यादा हो। लेकिन उसने दोबारा फिर दरख्वास्त की, आपने फिर समझाया। उसने फिर दरख्वास्त की तो आपने फिर समझाया कि तू अपना हाल अल्लाह के नबी जैसा रखना पसंद नहीं करता। वल्लाह, अगर मैं चाहता तो ये पहाड़ सोने चांदी के बनकर मेरे साथ चलते। उसने फिर कहा कि मेरा इरादा है कि अगर अल्लाह मुझे मालदार कर दे तो मैं खूब सखावत करूं और हर एक को उसका हक अदा करूं। तो आपने उसके लिए बरकत की दुआ की तो उसकी बकरियों में इस तरह ज्यादती शुरू हुई जैसे कीड़े बढ़ रहे हों, यहाँ तक कि मदीना उसके जानवरों के लिए तंग हो गया और वो एक मैदान में चला गया। जोहर और असर तो जमात के साथ अदा करता, लेकिन बाकी नमाजें जमात के साथ उसको नहीं मिलती थी। जानवरों में और बरकत हुई और उसे और दूर जाना पड़ा। अब सवाए जुमे के बाकी सब जमातें उसे छूट गईं। माल इसी तरह बढ़ता गया। हफ्ते के बाद जुमे के लिए भी आना उसने छोड़ दिया। आने जाने वाले काफिलों से पूछ लिया करता था कि जुमे के दिन क्या बयान हुआ। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाल पूछा तो लोगों ने सब कुछ बयान कर दिया। आपने अफसोस का इजहार किया तो ये आयत उतरी कि उनके माल से सदका ले ले और सदके के अहकामात भी बयान हुए। आपने दो लोगों को, जिनमें से एक कबीला जहीना का था और दूसरा कबीला सलीम का था, उन्हें तहसीलदार बनाकर सदका लेने के लिए उन्हें परवाना देकर भेजा और फरमाया कि सालबा से और फलां से जो बनी सलीम से है सदका ले आओ। ये दोनों उसके पास पहुंचे और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिखाया और सदका तलब किया तो वो कहने लगा, वाह वाह, ये तो जिजिया की बहन है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे काफिरों से जिजिया लिया जाता है। ये क्या बात हुई? तो अच्छा, अभी तुम लोग जाओ और वापसी में दोबारा आना। तो दूसरा शख्स जो सलमी था, जब उसे मालूम हुआ तो उसने अपने बेहतरीन जानवर निकाले और खुद लेकर उन्हें आगे बढ़ा। तो उन्होंने कहा उन जानवरों को देख के कि ये तो हमारे लेने के लायक नहीं, ना तुझ पर उनका देना वाजिब है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी खुशी से बेहतरीन जानवर देना चाहता हूँ तो आप उन्हें कबूल फरमाइए। तो उन्होंने ले लिए और औरों से भी इसी तरह वसूल किया और वापसी में फिर दोबारा सालबा के पास आए और उससे कहा तो उसने कहा वो पर्चा तो पढ़ाओ जो तुम्हें दिया गया है। तो वो पढ़कर फिर कहने लगा कि साफ साफ जिजिया है जो काफिरों पर टैक्स मुकर्रर किया जाता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, तुम अभी जाओ, मैं सोच कर जवाब दूंगा। तो उन्होंने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला की। आपने उस पर अफसोस का इजहार किया और जो सलमी शख्स जिसने सदका दिया था उसके लिए बरकत की दुआ की। जब सालबा के करीबी रिश्तेदारों ने ये सुना तो उन्होंने भी जाकर उसको समझाया और आयत भी उनको पढ़कर सुनाई। तो फिर वो आया और दरख्वास्त की कि उसका सदका कबूल किया जाए। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे तेरा सदका कबूल करने से मना फरमा दिया है। तो वो काफी परेशान हुआ, अपने सर पर खाक डालने लगा। आपने फरमाया ये तो सब तेरा अपना ही किया धरा है, मैंने तुझे कहा था लेकिन तू नहीं माना। तो वह वापस चला गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल तक उसकी कोई चीज़ कबूल नहीं फरमाई। फिर वो खिलाफत सदीकी में आया और कहने लगा कि जो इज़्ज़त मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और जो इंसार में मेरा मर्तबा है वो आप जानते हैं, आप मेरा सदका कबूल फरमाएं। तो आपने जवाब दिया कि जब नबी ने कबूल नहीं फरमाया तो मैं कौन होता हूँ। तो उन्होंने भी उसका सदका कबूल नहीं किया। फिर जब हज़रत अबू बकर का इंतकाल हो गया और हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन बने, वो फिर आया और इसी तरह दरख्वास्त की। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया और खलीफा अव्वल ने भी कबूल नहीं किया तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ। फिर इसी तरह हज़रत उस्मान के दौर में भी आया, मिन्नत से माजद की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया और दोनों खलीफा ने भी कबूल नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बस इसी हालत में ये शख्स हलाक हो गया। इब्ने कसीर। फलम्मा आताहुम मिन फजलिही, फिर जब उसने अपने फजल में से उन्हें दिया, बाखिलू बिही, तो उन्होंने उस पर बुखल किया। जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता कर दिया तो उन्होंने अल्लाह ताला से किए हुए अपने वादे को पूरा नहीं किया, बुखल किया। बुखल वाजिब के रोक लेने को कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आले इमरान आयत 180 में, और जो लोग बुखल करते हैं उसमें जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल
اسے دیا ہے وہ ہرگز گمان نہ کرے کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ وَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے، یعنی وہ اسلام سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی بھلائی سے منہ موڑ کر عہد کو پورا نہیں کرتے۔ انسان جب ایمان سے خالی ہوتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو فقیر ہونے کا ڈر اسے بخیل بنا دیتا ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ، تو اس نے انہیں سزا دی، نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں نفاق کی، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں میں ان کی بد عہدی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے بخل اور نفاق کو بٹھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن تک نفاق ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بما اخلف اللہ، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منافق کے دل میں نفاق بٹھا دیتا ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے، سرہم، ان کے راز، و نجواہم، اور ان کی سرگوشی، وان اللہ علام الغیوب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے چھپے بھید بھی جانتا ہے، یعنی نیتوں تک کا حال جانتا ہے، پھر بھی وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون، وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں، المتوئین، خوشی سے دینے والوں کو، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی الصدقاتی، صدقات میں سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اہل ایمان کو صدقات کی ترغیب دلائی تو مسلمانوں نے رغبت سے اس کی تعمیل کی، اور اس موقع پر مسلمانوں میں سے ہر امیر اور غریب نے مال خرچ کیا، اور منافقوں نے اس پہ نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت اور ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ عیب جوئی کرتے ہیں اور تانا دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ہوتا تو ہم محنت مزدوری کر کے اپنے کمروں پر بوجھ اٹھا کر کچھ مال حاصل کرتے اور اس کو پھر صدقے کے لیے پیش کر دیتے تھے۔ صحیح بخاری 673۔ اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کی ترغیب دی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم پیش کیے، اور عاصم بن عدی نے 100 وسق کھجوریں حاضر کر دی، تو اس پر منافقین نے طنز کیا، کہنے لگے کہ یہ تو کچھ اچھا نہیں، یہ تو ریاکاری ہے۔ تو اسی طرح ایک صحابی ابو عقیل بھی تھے جو 1 سا کھجور لے کر آئے اور صدقہ کے مال میں ڈال دیا، تو اس پر منافقین آپس میں ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کو اس کے 1 سا کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ یہ صدقہ تھوڑا سا تھا، اس لیے ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اور ایک روایت میں ایسے ہے کہ ابو عقیل نے خوب محنت کر کے 2 سا کھجوریں حاصل کی، اور ان میں سے ایک گھر والوں کو دیا اور دوسرا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوری صورتحال عرض کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو صدقے کے مال میں ڈال دو۔ منافقین نے اس کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ اس مسکین کے صدقے سے اللہ بے نیاز تھا، کیا تھوڑی سی چیز لے کر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذاق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق پر انہیں سزا دے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ والذین لا یجدون، اور ان کو بھی جو نہیں وہ پاتے، الا جہدہم، اپنی محنت کے سوا، فیسخرون منہم، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، یعنی مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنی محنت کے سوا صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، منافق ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان صدقات سے بے نیاز ہے۔ سخر اللہ منہم، مذاق اڑاتا ہے ان کا اللہ، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے کیونکہ انہوں نے مخلص مومنوں پر نکتہ چینی کی، انہیں تانے دیے، چغل خوریاں کی، جو کہ گناہ ہے، اور نیکی کے کاموں میں تانا دینا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم ہے، جبکہ منافقین کا مقصد نیک کاموں سے روکنا ہے۔ صدقہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، البتہ انسان کو صدقہ کرنے کا اجر ضرور ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال آیت 7۔ نیکی سے روکنے پر ان کی یہ جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے مذاق کرنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آ جاؤ، اور اپنی بے چینی اور غم کے ساتھ وہ آئیں گے اور داخل ہونے ہی والے ہوں گے کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ مذاق ان سے اس حد تک ہوتا رہے گا، آخرکار جب ان کے لیے جنت کا کوئی دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا داخل ہونے کے لیے، تو نا امید ہو جانے کی وجہ سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، او لا تستغفر لہم، یا آپ نہ ان کے لیے بخشش مانگیں، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، 70 مرتن، 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ جیسے کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ المنافقون آیت 6۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت نہ کرنے کی وجہ بتائی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ کافر جب تک اپنے کفر پر قائم رہتا ہے نہ اسے استغفار کام دے سکتی ہے نہ کوئی نیک عمل۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت سے یعنی نفعمند علم اور عمل صالح کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔